بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکات ثانی کا سبق نمبر 11 میں ہے کتاب العتق۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ غلام کو آزاد کرنے کی جو مسائل فضائل وہ ذکر کر رہے۔ الفصل الاول عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث شریف پیغمبر اسلام فرماتے کہ من اعتق رقبۃ مسلمۃ، کہ جو شخص مسلمان غلام کو آزاد کرے، کنیز کو آزاد کرے، اعتق اللہ بکل عضو منہ عضوا من النار، اللہ اس کے بدلے میں اس کی تمام اعضاء آزاد کر دیتے ہیں جہنم سے، حتی فرج بھی فرجیا تک کہ شرمگاہ کے بدلے مانا تمام اعضاء اس کی آزاد ہو جاتی ہیں۔ متفق علیہ۔ وعن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، صاحب کہتے کہ سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغمبر علیہ السلام سے پوچھا، ای العمل افضل، کون سا عمل زیادہ افضل ہے؟ اور جو افضلیت ہے نا باعتبار ازمنہ بھی اس سے باعتبار احوال باعتبار اشخاص۔ قال فرمائے ایمان باللہ و جہاد فی سبیلہ، جہاد اور ایمان ہے۔ قال فرمائے کہ قلت، پھر منی پوچھا ای الرقاب افضل، کون سا غلام آزاد کرنا افضل ہے؟ قال فرمائے اغلاها ثمنا، جس کی قیمت زیادہ ہو، انفسها عند اہلها، گھر والوں کو زیادہ کیا ہو، پسند ہو، اچھا ہو۔ قلت میں نے کہا فی اللہ پر اگر ایسا نہ کر سکو اور کچھ ہے؟ قال فرمائے تعین صوانعا، اگر کوئی کام کرنے والے کام کا جانتا ہے کاریگر ہے تو اس کی مدد کرو، کسی بھی طرح سے مدد ہو سکتی ہے، پیسوں کی وغیرہ، بدن کی۔ او تصنع لاحرق، یا جو کیا ہو اناڑی ہو اس کے لیے کچھ کام بنا دو۔ قلت میں نے کہا فی اللہ پر اگر ایسا کرنے کا موقع نہ ملے، ممکن ہے یا کر نہ سکوں، قال فرمایا تدع الناس من الشر، لوگوں کو بچائے رکھو، خود سے شر نہ پہنچاؤ، بدی برائی نہ پہنچاؤ۔ فإن صدقۃ تصدق بها يتصدق بها على نفسك، یہ بھی آپ کا ایک صدقہ ہو جائے گا، مہربانی ہو جائے گی۔ متفق علیہ۔ الفصل الثانی عن البراء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، براء صاحب کے جاء عربی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص پیغمبر علیہ السلام کے پاس آئے جو دیہاتی تھے، فقال فرمایا علمنی عملا يدخلني الجنہ، اے خدا کے پیغمبر کچھ اس عمل بتاؤ کہ جو مجھے جنت لے جائے۔ قال فرمایا لئن كنت اقصرت الخطبہ لقد عرست المسألة، کہ بات تو آپ نے مختصر کر دی لیکن مسئلہ کیا ہے بہت اہم ہے، آپ نے طویل بات نہیں کر دی۔ چلو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اعتق النسمۃ، غلام آزاد کرو، وفک الرقبہ، اس کا بھی وہی معنی ہے، نسمہ عام معنی میں بھی مراد ہو سکتا ہے یا زیرخ کے معنی میں بھی ہے۔ قال فرمایا اولیس واحدا، کیا نسمہ اور رقبہ ایک نہیں ہے؟ قال فرمایا لا عتق النسمۃ، نسمی کا آزاد کرنے کا مطلب یہ ہے نا کہ ان تفرد بعتقها، کہ علیحدہ خود آزاد کرو۔ وفک الرقبہ کا کیا مطلب ہے کہ ان تعین فی ثمنها، چلو آزاد تو پوری طرف نہیں کر سکتے، مکاتب وغیرہ تو اس کو کچھ کیا کر دو، پیسے دو، کچھ اس کے ہیں کچھ تمہارے، مل کے قیمت بڑھ جائے گی، پوری ہو جائے گی، آقا سے خود کو چھڑا پائے گا۔ والمنحہ، اس طرح سے جو کیا ہے دودھ دینے والا جانور ہے وہ اس کو کیا کر دے، بخش کر دے۔ الوقوف، جو کیا ہو زیادہ دودھ دینے والا ہو، گھر کی کفایت ہو جائے۔ والفیء علی ذی الرحم الظالم، اس طرح سے ظالم قرابت دار کے ساتھ مہربانی کا سلوک کرنا۔ فإن لم تطق ذلک، اگر ایسے کام آپ نہ کر سکے، فتحاں فاطعم الجائع، بھوکے کو کھلاؤ، واسق الظمآن، پیاسے کو پلاؤ، وامر بالمعروف، اچھی بات کا حکم کرو، وانہی عن المنکر، برائی سے روک دو۔ فإن لم تطق ذلک، اگر یہ بھی نہ کر سکے یا کرنے کا موقع نہ مل جائے یا نہ کر سکے، فکف لسانک، چلو یہ کام تو آپ کر سکتے نا کہ اپنی زبان پر چلو کیا کر دو، روک ٹوک کر دو، اپنی زبان کو روک دو، یہ تو تمہاری کیا ہے، تمہارے کنٹرول اختیار میں ہے۔ الا من خیر، ہاں خیر کی بات اسے نہ روک دو، خیر کی بات ضرور کرو، برائی سے روک دو۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ وعن عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، پیغمبر علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ من بنا مسجدا لیذکر اللہ فیہ، کہ جو شخص مسجد صرف اس لیے بنائے کہ اس میں اللہ کی عبادت کی جائے، کسی مقصد کے لیے نہ ہو، دنیاوی اور غرض وغیرہ کے لیے، بنی له بیتا فی الجنہ، اس کے لیے جنت میں بہترین قسم کا گھر بنایا جائے گا۔ ومن اعتق نفسا مسلما، اگر کوئی مسلمان غلام آزاد کرے، کانت فدیتہ من جہنم، تو سمجھ لو اس کے بدلے میں جہنم سے چھٹکارا پا گیا۔ ومن شاب شیبۃ فی سبیل اللہ، اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں کیا ہو جائے، جوانی گزار دی، بوڑھا ہو جائے، دراز زندگی اس میں گزار دی، کانت له نور یوم القیامہ، قیامت میں یہ بڑا پا اس کے لیے نور بن جائے گا۔ رواه فی شرح السنہ۔ الفصل الثالث
عن الغریب ابن دیلمی، یہ صاحب کہتے ہیں قول اتینا واصلۃ بن الاسقع، ہم واصلہ صاحب کے پاس آگے فقلنا، ہم نے اس سے درخواست کی کہ حدثنا حدیثا لیس فیہ زیادہ ولا نقصان، کوئی ایسی حدیث بیان کرنا کہ اس میں زیادتی نقصان نہ ہو. فغضبا، تو واصلہ سے بہت غصہ ہو گیا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ زیادتی نقصان ہو، کیا ہم اپنی طرف سے زیادتی نقصان کریں گے؟ ہم تو وہی بتائیں گے جو سنا ہے ہو بہو. وقال، فرمائے کہ ان احدکم لیقرأ ومصحفه معلق فی بیتہ، کہ تم میں سے کوئی یہ کرے گا نا کہ قرآن کریم اس نے کسی جگہ لٹکا کے رکھ دیا ہو اور وہ پڑھے گا، فیزید وینقص، اس میں کمی کر دے زیادتی کر دے. تو وہ لوگ کہنے لگے حضرت صاحب ہمارا یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ اپنی طرف سے زیادتی وغیرہ نقصان کر رہے ہیں، مطلب یہ تھا نا کہ آپ اسی بات بتا دیں کہ جو پیغمبر علیہ السلام سے سنی ہو، عام باتوں کا نہیں کہہ رہے ہیں. فقل، انہوں نے فرمایا کہ انما ردنا حدیثا سمعته من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حدیث کا کہہ رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ کوئی صحابی حدیث میں کمی زیادتی نہیں کرتے. فقال، فرمایا کہ اتینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صاحب لنا اوجب یعنی النار بالقتل، ہم بھی پیغمبر علیہ السلام کے پاس آئے تھے حضرات محترم کہ ایک شخص تھا، قتل کی وجہ سے اس پر جہنم واجب ہو گئی تھی، اس نے ایک انسان کو قتل کیا تھا. فقال، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس شخص کو چھڑوانا ہے، ممکن ہے اللہ اس کو معاف کر دے، تو یہ کر دو نا کہ آتقوا عنہ، اس کی طرف سے غلام آزاد کرو. ممکن ہے کہ یعتق اللہ بکل عضو منہ عضو من النار، کہ شاید اس کے بدلے اللہ اس کے ہر اندام و عضو کو چھڑا دے، چھٹکارا دے، خلاص کر دے. رواہ ابو داؤد والنسائی. وعن سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصدقۃ الشفاعۃ بها تفک الرقبہ یا تفک الرقبہ، یہ بھی بہترین صدقہ ہے کہ آدمی اسی سفارش کرے کہ اس سے غلام وغیرہ چھڑایا جائے، خلاص کر دیا جائے، آزاد کیا جائے. رواہ البیہقی فی شعب الایمان.